السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سورنگی۔ ویورز، آخر کار بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے حوالے سے اہم انکشافات اور نئے انکشافات سامنے آنے لگے ہیں۔ ایک انکشاف یہ آیا ہے کہ جسٹس تصدق حسین جیلانی نے کیوں انکار کیا انکوائری کمیشن کی سربراہی کرنے سے، اس کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ اور یہ بھی پتہ معلوم ہو گیا ہے کہ تصدق حسین جیلانی نے ایگری کر لیا تھا، رضامندی ظاہر کر لی تھی انکوائری کمیشن کی سربراہی کرنے کے لیے۔ یہ انکشاف حکومت نے کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو سو موٹو لیا ہے، از خود نوٹس لیا ہے، وہ تصدق حسین جیلانی کے انکار کے بعد لیا ہے۔ یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ تصدق حسین جیلانی نے انکار سپریم کورٹ کے سو موٹو نوٹس لینے کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ پہلے انہوں نے انکار کیا، اس کے بعد سپریم کورٹ کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد جو ہے سپریم کورٹ سے خبر آئی کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا ہے۔ 1-1.5 گھنٹہ پہلے پرائم منسٹر ہاؤس کو یہ اطلاع موصول ہو چکی تھی، باضابطہ طور پر خط موصول ہو چکا تھا تصدق حسین جیلانی کا کہ میں سربراہی کرنے سے معذرت کرتا ہوں۔ اب سربراہی کرنے سے معذرت کیوں کی ہے، اس کے پیچھے پی ٹی آئی کی کہانی سامنے آئی ہے، اور پی ٹی آئی کی وجہ سے اگر تصدق حسین جیلانی معذرت کر دیتے ہیں تو پھر کڑیوں سے آپ ملائیں نا، پھر پیرے کھرے کہاں جا رہے ہیں اس خط کے؟ تو پی ٹی آئی کی طرف سیدھی سی بات ہے۔ تصدق حسین جیلانی کے انکار سے کچھ ٹائم پہلے، یعنی 1-2 گھنٹے پہلے، پی ٹی آئی کے وکلاء نے لاہور میں تقریب سے خطاب کیا ہے اور اس میں تصدق حسین جیلانی کو نشانہ بنایا ہے، ٹارگٹ کیا ہے اور وارننگ دی ہے۔ بڑے بڑے جو نامور وکلاء ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے تصدق حسین جیلانی کو خبردار کیا ہے اور ان کو کہا ہے، مشورہ دیا ہے کہ آپ اس انکوائری کمیشن سے کی سربراہی سے باز آ جائیں اور ہٹ جائیں پیچھے۔ آپ اپنے آپ کو شریف آدمی ہیں، آپ اپنے آپ کو اس متنازع ایشو سے سائڈ پہ رکھیں۔ تو اس کے بعد یہ جو 4-5 وکلاء نے دھواں دھار تقاریر کی، تو اس کے فوراً بعد تصدق حسین جیلانی صاحب معذرت کر دیتے ہیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ سو موٹو لے رہی ہے۔ تو یہ میں پہلے دن سے یہ بات کرتا آیا ہوں کہ بھائی ججز متنازع ہیں، یہ 6 ججز عمران دار ججز، ان پر لیبل لگا ہوا ہے، پی ٹی آئی کو ریلیف دیتے رہے ہیں، تمام تقریباً اکثر مقدمات میں نون لیگ کے خلاف مقدمات میں انٹریسٹ لیتے رہے ہیں۔ نون لیگ کو کسی مقدمے میں نواز شریف کو انہوں نے ریلیف نہیں دیا۔ ایک تو پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ خط کا مقصد ہو سکتا ہے، اور 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کے مقدمات منطقی انجام تک کی طرف جا رہے ہیں، فیصلے آنے والے ہیں۔ تو ایسے میں یہ خط لکھنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اور محسن اختر کیانی صاحب جو جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے خلاف شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں گئی ہوئی ہے، تو اس پہ بھی اثر انداز ہونے کی یہ مقصد ہو سکتا ہے۔ تو یہ ان مقاصد کو، اس خط کی ٹائمنگ، خط کے پیچھے مقاصد، نیت، اس پہ کوئی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، حیرانگی ہو رہی ہے کہ کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ نون لیگ کے بھی بڑے بڑے وکلاء ہیں، اعظم نذیر تارڑ ہیں، عطا تارڑ ہیں، بہت سارے اور ہیں، تو وہ یہ ایشو اٹھائیں۔ ججز کو یہ ایشو اٹھانا چاہیے، میڈیا کو یہ ایشو اٹھانا چاہیے کہ پہلے تو آپ اس خط کی پبلک کیوں کیا گیا؟ خط لکھا، چلو سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا، پبلک کیوں کیا گیا اور کس نے کیا؟ یہ بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ پہلے تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے نا، خط پبلک کیسے ہوا، خط لکھنے کی ٹائمنگ کیا ہے،
اور پہلے کیوں خاموش رہے؟ شوکت عزیز صدیقی کے معاملے پر یہ جج کیوں خاموش رہے تھے؟ اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب خط کی انکوائری اداروں کے خلاف جو ہے اثر انداز ہونے کی بالکل ہونی چاہیے۔ میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا کہ اگر کوئی عدلیہ میں مداخلت کر رہا ہے، کوئی ادارہ، خفیہ ایجنسی، ISI، تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن جو دوسرا رخ ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور ون وے ٹریفک نہیں چلانی چاہیے، میرا یہ مقصد ہے۔ تو وزیر قانون نے جیو سے بات کی ہے اور اس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ جسٹس تصدق حسین جیلانی کمیشن کا سربراہ بنانے سے پہلے ان کی رضامندی ہم نے حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کی طرف سے سو موٹو لینے پر حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ تصدق جیلانی کے کمیشن سے علیحدہ ہونے کی اطلاع سو موٹو نوٹس سے 1 گھنٹہ پہلے وزیر اعظم ہاؤس میں آ چکی تھی۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فل کورٹ اجلاس کے بعد وزیر اعظم اور چیف جسٹس کے درمیان ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں کہا گیا کہ یہ 2-3 نام ہیں، ان میں سے مناسب سمجھے تو کمیشن بنا دے۔ یعنی فل کورٹ میٹنگ کے بعد چیف جسٹس سے ملاقات میں وزیر اعظم کو 2-3 نام دیے گئے ہیں، اور وزیر اعظم نے کہا کہ جی فہرست میں جو 2-3 نام دیے گئے ہیں، اس فہرست میں جو پہلا نام ہے ہم اس سے بات پہلے کر لیتے ہیں، اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ وزیر قانون نے کہا کہ جی میں نے تصدق جیلانی سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی سوچنے کا مجھے موقع دیں۔ مجھے وزیر اعظم نے کہا کہ تصدق جیلانی سے دوبارہ بات کر لیں۔ کابینہ اجلاس سے نکل کر تصدق جیلانی سے رابطہ کیا، سب نے اور ان کو کہا کہ سب نے آپ کے نام پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی تصدق جیلانی نے قبول کر لیا تھا کہ وہ کمیشن کی سربراہی کریں گے۔ اس معاملے کو اسی شام سیاسی رنگ دیا گیا اور دھاوا بولا گیا۔ بھڑک اور سڑک کی سیاست نے ہمارا بڑا نقصان کیا ہے۔ ہم نے تصدق جیلانی کو TORs بھی بھیج دیے تھے۔ ماحول میں جو تناؤ ہے، چیف جسٹس نے سو موٹو لے کر بہتر فیصلہ کیا ہے۔ بار کی منتخب باڈیز نے بھی تصدق جیلانی کی نامزدگی کو سراہا تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے کی سماعت میں فل کورٹ کی ضرورت ہے۔ حکومت کو کوئی اعتراض نہیں کہ معاملہ 7 جج سنیں یا 14 سنیں یا 15 سنیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ وزیر قانون کہتے ہیں۔ اب آتا ہوں جو مشورہ دیا گیا تصدق جیلانی کو PTI کے وکلاء کی جانب سے۔ PTI کے وکلاء رہنماؤں نے جسٹس تصدق جیلانی کو کمیشن کی سربراہی سے باز رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ تصدق حسین جیلانی کی معذرت سامنے آنے سے کچھ دیر قبل لاہور ہائی کورٹ کے عاطمی اجلاس میں PTI کے وکلاء رہنماؤں نے انکوائری کمیشن کے خلاف جارحانہ تقاریر کی تھی۔ سینئر وکیل رہنما حامد خان نے جسٹس تصدق جیلانی کو جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی عزت بچائیں اور حکومتی کھیل کا حصہ نہ بنیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جی وکلاء کے ساتھ معاشرے کے تمام طبقوں کو آزادی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ PTI کے سینئر وکیل سینیٹر ولید اقبال نے کہا کہ جی چیف جسٹس نے 6 ججوں کو اسی ایگزیکٹو کے سامنے ڈال دیا جس کے خلاف شکایت تھی۔ اب آتا ہوں PTI کے، اور جو PTI نے پھر 7 رکنی جو بینچ بنایا، چیف جسٹس نے بنایا ہے، اس پر بھی اعتراض کیا ہے۔ یہ بھی بڑا کمال ہے۔ PTI نے ججز کے خط پر از خود نوٹس میں 7 رکنی بینچ کی تشکیل پر اعتراض کر دیا ہے۔ PTI کے ترجمان ہیں رؤف حسن، انہوں نے کہا ہے کہ جی ججوں کے خط کا معاملہ انتہائی اہم ہے جس پر 7 رکنی بینچ قبول نہیں ہے، فل کورٹ بینچ بنایا جائے اور از خود نوٹس کیس کی کاروائی ہر صورت میں براہ راست نشر کی جائے۔ انہوں نے کہا جی چیف جسٹس نے وکلاء کنونشن نہ بلا کر شکوک و شبہات پر مہر ثبت کی ہے۔ ایجنسیاں ایگزیکٹو چیف جسٹس عامر فاروق
یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ججز کے خط میں جواب دہ تھے۔ انکوائری کمیشن بنانے سے پہلے کابینہ نے فیصلہ سنا دیا، ایک ایسے شخص کو جو نامزد ملزم ہے اسے کہا گیا کہ وہ انکوائری کمیشن بنائے۔ انکوائری کمیشن سے اپنی مرضی کا فیصلہ لیا جانا تھا۔ کابینہ میٹنگ میں اس خط کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا گیا۔ تصدق حسین جیلانی بہت اچھے انسان ہیں۔ ان کے اپنے صاحبزادے نے باقی وکلاء کے ہمراہ خط کے مندرجات کے مطابق کارروائی کے لیے خط لکھا۔ تصدق جیلانی کی کمیشن سے معذرت کے بعد از خود نوٹس لیا گیا، مقدمے پر فوری طور پر فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جی دعا ہے کہ آج جو اچھا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ جاری رہے اور ملک فسطائیت سے نکلے۔ بانی پی ٹی آئی کی سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ توشہ خانہ کیس بانی پی ٹی آئی کے خلاف فضول مقدمات میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آج شاید چیف جسٹس کو سمجھ آیا کہ توشہ خانہ میں سزا قانونی اور اخلاقی طور پر برقرار رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ تحریک انصاف نے کسی مرحلے پر یہ نہیں کہا کہ عدالتوں پر یقین نہیں ہے۔ باقی یہ ان کی ظاہر سیاسی بیان بازی سمجھے۔ اچھا، پی ٹی آئی چلی گئی ہے قومی اسمبلی میں۔ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی نے ایک بل جمع کرایا ہے ججز کی تعیناتی سے متعلق۔ ججز کی تعیناتی سے متعلق انہوں نے طریقہ کار وضع کیا ہے، اپنا تجویز کیا ہے کہ طریقہ کار تبدیل کیا جائے، چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا اور ججز کی تقرری کا طریقہ کار جو ہے تبدیل کیا جائے، اور مقابلے کے امتحان کے بعد ججز کی تعیناتی کی جائے۔ یہ اس میں پی ٹی آئی نے بل میں دیا ہے۔ باقی ڈیٹیل میں اگلے قومی اسمبلی کا جو ہوگا ویلاگ، اس میں کبھی اس کی ڈیٹیل جو ہے باقی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔